السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ کل آپ نے دیکھا، جہاز میں بیٹھا چلا گیا، عدلیہ سے بھی فیصلہ آ گیا، حکومتیں بھی خاموش رہیں، فوج اور ISI بھی کچھ نہ بولی، آخری دم تک کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں کیا ہو رہا ہے، لیکن آخر میں یہ ضرور پتا چلا کہ ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ طے ہو گیا ہے، دیت دے دی گئی ہے اور اس کے بعد اس کو جہاز میں بٹھا کے ملک سے باہر بھی نکال دیا گیا۔ یہ ہے ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ، لیکن ذمہ داری اب کہاں کہاں عائد ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان میں اس معاملے پر دکھ تو بہت ہے لیکن غصہ بھی بہت ہے اس معاملے کو لے کر۔ کیا ہوگا آگے، اس کا ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ کیا پنجاب، تین چار بڑے مدعے ہیں اس میں، مسائل ہیں اس میں۔ ایک ہے پنجاب حکومت، دوسرا ہے مرکزی حکومت، تیسرا ہے عدلیہ یعنی جج کا فیصلہ، چوتھا ہے ISI اور فوج ہماری کہ وہ کدھر کھڑے تھے اس تمام معاملے پر۔ یہ ہے ہمارے پروگرام کا نقطہ آج کہ کون ذمہ دار ہے اس کا۔ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو ہی ریمنڈ ڈیوس اس ملک سے باہر گیا، آج ڈرون حملے میں 40 لوگ بھی انہوں نے مار دیے۔ یعنی کیا یہ سیلیبریشنز تھی امریکہ کے پارٹ پر کہ ایک ہی حملے میں 40 کے قریب لوگوں کو وہاں پر مار دیا گیا وزیرستان میں۔ ان دو اس نقطے پر بات کریں گے ناظرین، لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ہمارے پروگرام کا نقطہ۔ مہمانوں کا تعارف کرا دو، شیخ رشید احمد صاحب، سربراہ عوامی مسلم لیگ کے اسٹوڈیوز میں، انصار عباسی صاحب، ایڈیٹر انویسٹیگیشن۔ آج آپ کی انویسٹیگیشن کی بڑی ضرورت ہے انصار عباسی صاحب، مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی 2-4 کلوز ملے ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، لا منسٹر پنجاب، ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب جنہوں نے آج احتجاج کیا اپنے خاندان کے ہمراہ اس واقعے پر، وہ ہمارے ساتھ راولپنڈی سے موجود ہیں۔ میں جنرل صاحب آپ ہی سے شروع کرنا چاہوں گا، آپ نے احتجاج تو کیا، سر احتجاج کس کے خلاف کر رہے تھے آپ؟ احتجاج پورے سسٹم کے خلاف کر رہے تھے۔ آپ اپنے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اس کے خلاف کر رہے تھے، اپنی حکومت کے خلاف کر رہے تھے، صوبائی حکومت اور بالخصوص عدلیہ کے خلاف کر رہے تھے۔ صوبائی حکومت، عدلیہ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، مرکزی حکومت، یعنی اس میں تو سارے ملوث ہو گئے جنرل صاحب، سارے بکاؤ مال ہیں۔ پورا سسٹم ہی ناکام ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس نے تو ہمیں سکوت ڈھاکہ کا درد دوبارہ جگا دیا آج۔ آپ اس معاملے کو اتنا سیریسلی لے رہے ہیں، سکوت ڈھاکہ کے ساتھ ملا رہے ہیں جنرل صاحب؟ بالکل اتنا ہی سیریس لے رہا ہوں، کیونکہ یہ اتنے ویکنیس ہماری ساری کی ساری کھل کے آ گئی کہ وی آر اے ویری سافٹ اسٹیٹ۔ اور سافٹ اسٹیٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کے تمام سسٹم جو ہیں فیل ہو گئے، آپ کی ڈیسیژن میکنگ کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں کے اوپر ہے، آپ کی نظام عدل جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ ہم نے بڑی جدوجہد کی تھی اس عدلیہ کو آزاد کروانے کے لیے، لیکن آج اس عدلیہ کے ذریعے سے ہمیں دوبارہ غلام بنایا جا رہا ہے۔ یہ کیا مذاق ہے ہمارے ساتھ؟ آپ کا عدلیہ سے شروع کرتے ہیں سر۔ میں کہتا ہوں چاروں جو اہم ستون ہیں اس ملک کے، فوج، عدلیہ، جو ہماری ایگزیکٹو حکومتیں ہیں دونوں، آپ عدلیہ سے شروع کریں۔ شیخ صاحب، عدلیہ کا کتنا کردار ہے اس سارے معاملے کو خراب کرنے میں؟ لیکن جی سب لوگ آن بورڈ ہیں، میں جنرل صاحب سے پورا اتفاق کرتا ہوں۔ شرمناک، افسوسناک، ذلت امیز، حد امیز، انسلٹیو، اور یہ ڈیسیژن جو ہے یہ جس بھونڈے طریقے سے کیا گیا۔ حالانکہ رانا ثناء اللہ صاحب بات کریں گے، رانا ثناء اللہ صاحب کو کیا یہ بتائیں گے پنجاب والے؟ ان کو تو رکھا ہے ٹی وی کوریج کے لیے، ٹی وی فیلنگ کے لیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے امریکن پریشر کے آگے، یہ لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے، آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کرتے، اور یہ قومی جذبات تھے۔ پہلی دفعہ ساری قوم ایک نقطے پر کٹھی ہوئی تھی، صوبہ، مرکز، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، عوام، علماء، دینی قوتیں، دکاندار، تاجر، سب کٹھے تھے۔ لیکن یہ کالا کی ملنی تھی تو یہ اتنا سٹینڈ نہیں لینا چاہیے تھا، کہنا تھا کہ یار پیسوں کا۔ اب پھر میں آپ کو کہوں گا، میں پہلا بالکل آپ نے کہا تھا، بالکل کہا تھا شیخ صاحب، آپ نے کہا تھا کہ عہدہ جانا ٹھہر گیا، اس نے چلے جانا، اس نے چلے جانا ہے۔ اور ہماری دیکھیں، کوئی ہماری تاریخ جو ہے، ہمیشہ ہم اپنے بارے میں غلط رائے کام کر لیتے ہیں کہ ہم بڑے ٹارزن ہیں، ہم بڑے باصول ہیں، اور ہم بڑے اصول پہ جان قربان کر رہے ہیں۔ بیسیکلی ہمارا اندر جو ہے وہ وقت آنے پر ایکسپوز ہو جاتا ہے، ہماری لیڈرشپ ٹوٹل کولیپس ہے۔ سر یہ عدلیہ میں شیخ صاحب، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں ایک ایک کر کے چلیں، عدلیہ میں کیا حکومت نے عدلیہ سے بات کی؟ کیا چیف جسٹسز بھی آن بورڈ تھے اس فیصلے پر؟ کیونکہ ایک سیشن جج، مجھے نہیں پتا کون بورڈ تھا کون نہیں تھا، یہ پتا ہے کہ یہ ساری کارروائی جس طریقے سے ہوئی، پاکستان کی تاریخ میں ہم صلح کراتے رہتے ہیں، ہم سیاستدان ہیں، 2 مہینے کی ڈیٹیں پڑتی ہیں جی، اور پہلے دیتے ہیں جب صلح۔ میں کئی صلح کرائی ہیں میں نے بھاولپور جیل میں، رانا ثناء اللہ صاحب لا منسٹر ہیں، میں نے اندر سے بیٹھ کے کئی لوگوں کی موت کی سزائیں پیسے دے کے ختم کرائی۔ وہ پہلے اشتہار جاتا ہے ریونیو کو کہ بھی جو ان کے وارث ہیں ان کی لسٹ بن کے آتی ہے، ان وارثوں کو لایا جاتا ہے، پھر ڈیٹیں پڑتی ہیں۔ یہ بندہ پہلے چلا گیا، رہائی جو ہے وہ بعد میں ہوئی۔
اور جس طرح روپ کاریں ملتی ہیں، ہم جیلوں میں گئے ہیں، ہم کئی دفعہ سزا ہوئے ہیں، ہم کئی دفعہ قید ہوئے ہیں، 5 بجے تک انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جناب ہماری رہائی آرڈر آ گیا، اور روپ کار آئے گی اور باہر جائیں گے اور ہم ایسا مسئلہ ہوگا. اس میں وہ ملک سے باہر جا چکا تھا، ملک سے باہر جا چکا تھا جب تک رہائی ہوئی. ساری چیزیں ویل پلان تھی. جس دن کون آیا جی، وہ کون، جان کیا نام ہے اس کا، جان کیری جس دن آیا اس دن طے ہو گئے تھے سارے معاملات. جس دن وہ لاہور گئے، جس دن وہ اسلام آباد آئے، ایوری تھنگ واز ڈیسائیڈیڈ. اور یہ بات جان کیری کے دورے پر طے ہو گئی تھی کہ ریمنڈ ڈیوس کو. اور اتنی خطرناک بات ہے کہ صدر اوباما ایک سیشن جج کے مقابلے میں آ گیا، پاکستان کے سیشن جج کے، ایڈیشنل سیشن جج کے مقابلے میں آ کے، اور وہ اتنا ان کا امپورٹنٹ آدمی تھا، اتنا پاکستان کے معاملات میں، اور ان کو انٹرنیشنلی کسی یورپ نے سپورٹ نہیں کی، کسی آپ دیکھیں فار ایسٹ نے نہیں کی، مڈل ایسٹ نے نہیں کی. انہوں نے مانا ہی نہیں کہ یہ ڈپلومیٹ. سعودیوں نے کی نا سر. دیکھیں آپ سعودی دیکھیں، صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن سعودیز نے تو تردید کی ہے. سر میں تو وہ مانوں گا جو سعودی سفارت خانہ. میں رانا صاحب کے پاس جاتا ہوں، پھر بھائی صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں. رانا صاحب، یہ جج جو تھے محترم عزت مآب جج صاحب، ان سے بات کس نے کی ہوگی؟ رانا ثناء اللہ سے زیادہ بہتر کوئی جواب نہیں دے سکتا. کاشف صاحب، جو بات محترم شیخ رشید صاحب نے کی ہے، میں بالکل اس بات سے متفق ہوں کہ پوری قوم اس معاملے میں ایک نقطے کے اوپر جو ہے وہ متفق تھی. لیکن وہ نقطہ کیا تھا؟ وہ نقطہ یہ تھا کہ اس کیس میں کوئی پریشر نہیں لیا جائے گا اور عدالت کے فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا. جب اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، عدالت کے غلط فیصلے کو بھی تسلیم کیا جائے گا، عدالت سے غلط فیصلہ بھی کروایا جائے گا، یا صرف ٹھیک فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا؟ رانا صاحب بڑا فرق ہے نا ان ساری چیزوں میں. دیکھیں میں اس میں عرض کروں گا کہ جب مقدمہ درج ہوا تو اس وقت بھی پورا پریشر آیا، فیس کیا گیا. اس کے بعد تفتیش میں وہ میرٹ پہ ہوئی اور وہ گناہگار ٹھہرا. اس کے بعد اس کو جیل بھیجا گیا اور چلان جو ہے وہ عدالت میں آیا. اب اس میں یہ بات کہنا کہ جی عدالت سے فیصلہ غلط کروایا گیا. اب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پھر اگر عدلیہ آزاد ہے تو اس سے پھر پنجاب حکومت یا کوئی اور جو ہے وہ کس طرح سے غلط فیصلہ جو ہے وہ کروا سکتا ہے؟ آپ نے نہیں کرایا. جہاں تک اس فیصلے آپ یہ کہہ رہے رانا صاحب آپ نے نہیں کرایا. اس فیصلے سے جو ہے جی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے، میں خود اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں اور مجھے خود اس فیصلے کے اوپر افسوس ہوا ہے اور میرا بھی دل یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک. لیکن جب عدالت کا فیصلہ آ گیا اور اس نقطے کے اوپر پوری قوم متفق تھی کہ عدالت کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا، اور عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ جس بنیاد کے اوپر کیا ہے وہ بنیاد قانون میں موجود ہے. لیکن دہشت گردی اسلحہ رکھنے کا جو الزام اس کے اوپر تھا وہ تو غلط فیصلہ ہوا نا سر. مجھے بتائیں جج کو چھٹی کس نے بھیجا؟ اس سے پہلے کہ میں پوچھوں کہ اس کا سو موٹو نوٹس کیوں نہیں لیا گیا؟ کوئی ایسے معاملے رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھیں. جتنے عدلیہ کو رانا ثناء اللہ صاحب جانتے ہیں، میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں، پاکستان میں کوئی شخص عدلیہ کو اتنا نہیں جانتا جتنا رانا ثناء اللہ جانتا. جی رانا صاحب دیکھیں، میں جو جج ہے اپنا محمد یوسف اوجلا صاحب، کیونکہ یہ فیصلہ آباد میں بطور اینٹی کرپشن کے اپنا اینٹی ٹیررسٹ جج رہے ہیں، یہ انتہائی کا اپ رائٹ اور بڑے یعنی جو ہے وہ اچھے جج ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے جو ہے وہ کسی دباؤ میں آ کے بات کی ہوگی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر قانون میں یہ بات ہے کہ مقتول کے ورثاء جو ہیں وہ دیت لے کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، اور وہ اگر عدالت میں پیش ہو کے بیان دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر یعنی اس فیصلے کو ناپسند کیا جا سکتا ہے، اس فیصلے پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اس کو کس طرح کہیں گے کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہے؟ واسی صاحب، اس فیصلے کا سو موٹو نوٹس لیا جانا چاہیے. بالکل لیا جانا چاہیے. کیوں نہیں لیا گیا؟ ویسے تو ہر فیصلے کا نوٹس، ہر چیز کے نوٹس نہیں لیا جاتا ہے، اور جج کو چھٹی بھی بھیج دیا. کیوں نہیں لیا گیا اس کا تو ہے جواب ظاہر میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے ایشو کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اس کے اوپر سو موٹو ایکشن ہونا چاہیے. اور جو رانا صاحب نے دیکھیں ان جج صاحب کے بارے میں بات کی، ہو سکتا ہے ان کی انٹیگریٹی ہو، لیکن کیا اتنے جلدی میں اتنے بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں؟ کیا باقی عدالتوں میں باقی جو لوگ ہیں ان کو اس طرح سے انصاف دیا جاتا ہے؟ اور پھر جو سب سے بڑی جو میرا گلا، چلیں ایک عدالت ہو گیا اور اس کے اوپر جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ انکوائری ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے پارٹ کے اوپر
کہ جی آپ کی پروسیکیوشن کدھر تھی، یہ سارا کچھ اتنی آسانی سے ہو رہا تھا تو آپ نے آبجیکشن کیوں نہیں کیا؟ اور یہ صرف سمپل یہ دیت قصاص اور دیت کا مسئلہ نہیں تھا، فساد فی الارض والا مسئلہ کہاں چلا گیا؟ وہ تو ایک ٹیررسٹ تھا، وہ تو ایک اسپائی تھا، پشاور یہ تو آپ اس کے اوپر فیصلہ دیا ہوا ہے، یہ تو آپ میں موجود ہوں، اور یہ آپ ہمیں ہمیشہ بتاتے تھے، کہ پنجاب میرے پہ کلاشنکوف ایک آوارہ ڈال کے 7 سال دہشت گردی میں مجھے سزا دی گئی اور بےہودہ کلاشنکوف میں جیل میں تھا، ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت میرے گھر سے کلاشنکوف برآمد کی، 8-7 سال مجھے سزا ہوئی، 3 سال میں نے کاٹی اور سپریم کورٹ سے میری جان چھوٹی جا پروسیکیوشن نے یہ بات کیوں وہاں پہ کنٹیسٹ نہیں کی کہ یہ تو سمپل مرڈر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک ٹیررسٹ ہے، یہ ایک اسپائی ہے، اس کے لیے جو ہے، اور آپ نے خود کہا، آپ کی انویسٹیگیشن نے کہا یہ کولڈ بلڈ مرڈر تھا اور سیلف ڈیفenس میں نہیں تھا، اور اس میں اس لیے صرف دیت کے اوپر کر کے دیکھیں، میں یہ صرف ریکویسٹ کروں گا کہ اسلام کو اتنا آسانی سے مت اس کو مس انٹرپریٹ کریں، اور وہ بھی امریکنز کی، وہ امریکی جو شرعی لاز کے خلاف ہے، شریعت کے قانون کا استعمال کر کے اپنا بدلہ نکال کے لے گئے، وہ امریکی جنہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا 9/11 کے بعد کہ وہ مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں، جنہوں نے اور ان کی ہم انٹرپریٹیشن مان رہے ہیں، اور مان کے ہم ان کو تھالی میں رکھ کے ہم نے ان کو دے دیا ایک ڈبل مرڈر، جو کہ اور اس کی طرح کے ایک ڈیمن ڈیوڈ نہیں بلکہ درجنوں ریمنڈ ڈیوڈ پاکستان میں گھوم پھر رہے۔ بالکل جنرل صاحب، پھر عدلیہ، یہ بات ٹھہر گئی کہ عدلیہ کا جو تھا، جو رول ہے اس سارے میں، آپ صرف ایک جج کی تک جائیں گے یا اوپر تک جائیں گے کہ عدلیہ ظاہر ہے نہ چیف جسٹس کی طرف سے کوئی سو موٹو نوٹس لیا گیا، نہ کوئی اسٹے آرڈر دیا گیا، نہ ابھی تک اس کی سنوائی ہوئی ہے، اور اس جج کو چھٹی بھی بھیج دیا گیا؟ جنرل صاحب جناب کاشف صاحب، جو 2.5 سال ہم نے سڑکوں کے اوپر برباد کیے، میں خود جیل گیا، میرا بیٹا بھی جیل گیا، اور لوگوں نے بڑی جدوجہد کی، اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ عدلیہ کو آزاد کرانے کی بات نہیں تھی، بلکہ چیف جسٹس صاحب کو ان کی کرسی کے اوپر بحال کرنے کی بات تھی۔ اس قدر افسوس ہے مجھے اس بات کے اوپر کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ واردات آ کر ہوئی کیوں؟ ایک قوم کی تمام امنگوں، آرزوؤں، اس کی وقار، اس کی عزت، اس کی سیکیورٹی، اس کے استحکام کو داؤ کے اوپر لگا دیا گیا ایک اس ریمنڈ ڈیوس کے لیے، جو کہ اصل مجرم، وہ اس کا جرم جو ہے وہ فیضان اور فہیم سے متعلق نہیں ہے، یہ ثانوی نوعیت کا جرم ہے۔ اس کا اصل جرم جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف ہے، وہ پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کیا تھا اس نے، اور اس کے پاس وہ تمام شواہد موجود ہیں، سرکمسٹینشل ایویڈنس، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ ہمارے نیوکلیر اثاثے ہوں۔ یہ انٹیروگیشن کیوں نہیں ہوئی؟ بالکل، اور اس کے اوپر سو موٹو نوٹس کیوں نہیں افتخار محمود چودھری صاحب نے لیا؟ جنرل صاحب ایک اور سوال، چلے یہ تو ہو گیا عدلیہ کا معاملہ، ہم سارے کہہ رہے ہیں کہ افتخار چودھری صاحب نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے اس پر سو موٹو کیوں نہیں لیا، اس جج کو چھٹی پر کیوں بھیج دیا گیا ہے، اس سے انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ سوال تو چلو ایک ہم چاہتے ہیں کہ ان سب کا جواب ملے۔ آ جائیں ذرا فوج اور ایجنسیوں کے رول پر۔ جنرل صاحب، آپ سے زیادہ ایجنسیوں اور فوج کے اور آئی ایس آئی کے رول کو کون جانتا ہے؟ اگر آئی ایس آئی تیار نہ ہو تو کیا کوئی جج ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں جی، اگر فوج نہ تیار ہو، آئی ایس آئی تو ایکسٹینشن ہے فوج کی، اور مجھے اس سے بھی آگے جو بہت خراب چیز نظر آتی ہے کہ ابھی کھولنا پڑے گا اس معاملے کو کہ این آر او کا جو ڈیل ہوا تھا اس میں انٹرنل گارنٹر کون تھا، اور کیا یہ سب کچھ اس انٹرنل گارنٹیز کی وجہ سے ہو رہا ہے جو قوم بھگت رہی ہے گزشتہ 3 سال سے؟ اس نام نہاد این آر او زدہ جمہوریت کو بھگت رہی ہے، اس کے تمام جو خرابیاں، اس کی تمام جو چیرہ دستیاں ہیں قوم کے خلاف، وہ ساری ہم اس وجہ سے بھگت رہے ہیں کہ کسی نے کوئی انٹرنل گارنٹی دی ہوئی ہے۔ اس کو اب منظر عام پہ آنا چاہیے۔ اگر نواز شریف صاحب نے کوئی ڈیل کیے ہوئے ہیں ان کو منظر عام پہ آنا چاہیے۔ اگر ہماری حکومت کے یہ سربراہان ہیں انہوں نے کوئی ڈیل کیا ہوا ہے یا ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے ڈیل کیا ہوا، تو سب کو کھل کے سامنے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کی مرضی کے بغیر یہ آدمی باہر نہیں نکل سکتا؟ ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شیخ صاحب، میں اتفاق کرتا ہوں جنرل صاحب سے، یہ نہیں ہو سکتا، اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس